حدیث مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بن جاتا ہے، 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ رہتا ہے، 40 دن مضغہ رہتا ہے، اس طریقے سے جب انسان مکمل تیار ہو جاتا ہے تو فرشتہ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے لکھ، فرشتہ کہتا ہے ما اکتب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے لکھ، اب یہ تیار ہو گیا نا بن کر کے، لکھ اجل، لکھ اس کی، کب تک جیے گا، یہ کتنے سال جیے گا، 10 سال 20 سال 50 سال، لکھ دے، ٹھیک ہے، ہی نوٹڈ اٹ ڈاؤن، لکھ دیا اس نے۔ اچھا پھر کہا جا رہا ہے لکھ رزق، لکھ دے کتنا ملنے والا ہے اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، جی رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں رزق رکھ دے تو دوسرے کو زندہ نہیں رہنے دے گا، کھانے کے لیے مار ڈالے گا، کھانے کے لیے ترسا ڈالے گا۔ تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور اسی طرح نبوت بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا رزق ایک حقیر چیز ہے، وہ میں نے تمہارے ذمہ نہیں کیا ہے، تو نبوت کے بارے میں بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کیوں اتر رہی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اتر رہی، تمہارے اوپر اتر رہی؟ ارے جب رزق کی ذمہ داری ہم نے تمہارے اوپر نہیں سونپی ہے، اسے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، تو نبوت ایک گرا بحث ہے، ہم اسے تمہارے ہاتھ میں کیوں دے سکتے ہیں؟ اور ہم جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا بوجھ اٹھانے کے لائق ہے، نبوت کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ محمد کے اندر وہ چیز تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نبوت ہم نے انہیں دی۔ کیا لکھ؟ اس کی مدت حیات لکھ دی، کتنے دن جیے گئے، گویا کہ موت مقرر ہے، اتنے دن جینے کے بعد اسے مر جانا ہے۔ ایک رزق لکھ دے کتنا کھائے گا، واللہ کہتا ہوں جس دن اللہ نے لکھ دیا کہ تجھے 10 روپیہ ملے گا، کسی بھی طریقے سے کوشش کر لے تو 10 روپے سے زیادہ نہیں ملے گا، رزق لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا اس نے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ایک اور چیز لکھ دے، عمل لکھ دے۔ یہ عمل کیسا کرے گا، جہنمیوں والا یا جنتیوں والا؟ عمل لکھ دے، ہی نوٹڈ اٹ ڈاؤن آلسو، اس نے بھی یہ بھی لکھ دیا، اس نے لکھ دیا۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لکھ دے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، جنت میں جانے والا یا جہنم میں، لکھ دے۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں قدرہ۔ تو سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ۔ تیری مثال اس گھوڑے کی سی ہے جس کے گلے پہ رسی ڈال دی گئی ہے اور کھوٹے سے ٹھونک دیا گیا، کھوٹے میں باندھ دیا گیا، اب وہ چرتے چرتے تھوڑی دور تک جاتا ہے اور اس کے بعد رسہ کھنچ جاتا ہے، پھر وہیں سے گھوم کر کے ادھر آ جاتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس گھوڑے کی طرح ہے جس کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھوٹے سے ٹھوک دیا گیا ہے، تیری یہ اوقات ہے۔